اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السابع والعشرون، 27واں سبق. دکان البقالی، بقال کی دکان یعنی پرچون فروش کی دکان، پرچون فروش کی دکان. فی طریق منزلنا دکان البقالی، ہمارے گھر یا ہمارے مکان کے راستے میں پرچون فروش کی دکان ہے. بھائی بعض دفعہ جو ہے نا وہ بقال ہی ترجمہ کریں گے، اس کو آپ سمجھ لینا یہ پرچون فروش کی دکان، اور بقال ہی ترجمہ جو ہے صحیح بیٹھ رہا ہے. تو عام مشہور ہے بقال، کوئی نیا لفظ نہیں ہے جس کو طلباء کو سمجھنے میں مشکل ہو، یہ زبان پر جاری لفظ ہے. ہوا کبیر جداً، وہ بہت بڑی دکان ہے، وہ بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. یفتح صباحا مبکرا، وہ صبح صبح کھل جاتی ہے یا کھول دی جاتی ہے. یفتح فعل مجہول. ویغلق عشاء، اور رات کو بند ہو جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے. کل شیء اوضع فیہ بنظام حسن، فعل مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں چلتا نا، اسی لیے ترجمہ فعل مجہول کا اس طرح کریں گے. ویغلق عشاء، اور رات کو بند کر دی جاتی ہے. کل شیء اوضع فیہ بنظام حسن، اور ہر چیز اس دکان میں حسن یعنی اچھے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، اچھے انداز میں یا اچھے نظم نسق کے ساتھ رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. فی کل نوع من انواع الماکولات، اس میں یعنی دکان میں ہر چیز، کل نوع ہر قسم کی چیز، ہر چیز، من انواع الماکولات کھانے والی چیزوں میں سے ہر قسم کی چیز ہے. کل الماکولات جیدۃ، اور ہر کھانے والی چیز عمدہ ہے. و نظیفۃ، اور صاف ستھری ہے. اسعار الاشیاء مناسبۃ، اسعار الاشیاء قیمت، بھائی بھاؤ، قیمت، ریٹ، اور چیزوں کی قیمت مناسب ہے. یباع کل شیء بسعر محدد، محدد کے معنی ہے متعین، مقررہ ریٹ. اور ہر چیز بسعر محدد، متعین ریٹ کے ساتھ، متعین قیمت کے ساتھ بیچی جاتی ہے. فی دکان البقالی، بقال کی دکان میں ارز چاول ہے، دقیق آٹا ہے، عدس دال ہے، صابن ہے، شائن چائے ہے. بھئی ہماری زبان میں چائے کی پتی بولتے ہیں، اصل میں وہی چیز چائے ہے. دودھ چائے نہیں ہے اور شکر چائے نہیں ہے، چائے تو وہی پتی ہی کو بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں شائن چائے ہے. کل نوع من صندوق، فی صندوق او علی رف، رفن کے معنی وہ الماری جو دیوار پہ چپکائی جاتی ہے، سٹھا کر لگائی جاتی ہے، اور اس میں بند ہونے کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اسے بند کیا نہیں جاتا، وہ الماری بند نہیں ہوتی. وہ کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لکڑی کے ہوں یا کسی بھی چیز کے ہوں، جس میں دکان والا اپنی دکان کی چیزیں سامان رکھتا ہے. تو رفن اس الماری کو کہتے ہیں جو دیوار پر چپکائی جائے، لگائی جائے. جی دیکھیے، کل نوع فی صندوق، اور ہر قسم کی چیز صندوق میں ہے، وہ علی رفن یا الماری میں ہے. الصنادیق منضدۃ، اور صندوق طے بطے ہے، طے بطے ترتیب وار ہے. الرفوف علی الحائط، اور الماری دیوار پر ہے. البقال رجل امین، اور بقال امانت دار آدمی ہے. وعامل الدکان نشیط مؤدب، اور دکان کا کارندہ، دکان پہ جو کام کرنے والے لڑکے رہتے ہیں یا آدمی رکھا جاتا ہے اسی کو بولتے ہیں. دکان کا کارندہ چست ہے اور مہذب ہے، باادب ہے. یوزن کل شیء فی ھذا الدکان بالعدل، اور ہر چیز اس دکان میں انصاف کے ساتھ تولی جاتی ہے. یلف بالورق، اور ورق میں لپیٹ دی جاتی ہے. او یوضع فی غلاف من الورق، اور رکھی جاتی ہے کاغذ کے غلاف میں، یا رکھی جاتی ہے کاغذ کے غلاف میں.
ثم یسلم الی المشتری، پھر مشتری کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ محادثۃ، متى یفتح دکان البقالی، بقال کی دکان یعنی بقال کی دکان کب کھولی جاتی ہے یا کب کھلتی ہے؟ دکان البقال یفتح صباحا مبکرا، بقال کی دکان صبح سویرے کھل جاتی ہے یا کھولی جاتی ہے۔ حل فتح دکان البقالی، کیا بقال کی دکان کھل گئی؟ لا، لم یفتح دکان البقالی، نہیں بقال کی دکان نہیں کھلی۔ نعم سے آپ ہاں بھی ترجمہ کر سکتے، نعم یفتح دکان البقالی بھی کہہ سکتے۔ ایو شیء اضیع بنظام حسن، اچھا جی، کون سی چیز، ایو شیء کون سی چیز اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے رکھی گئی۔ کل شیء اضیع بنظام حسن، ہر چیز حسن ترتیب سے اچھے طریقے سے رکھی گئی۔ ایوضع کل شیء فی صندوق، فی الصندوق، کیا صندوق میں ہر چیز رکھی جاتی ہے؟ لا، لا یوضع کل شیء فی الصندوق، نہیں ہر چیز صندوق میں نہیں رکھی جاتی۔ یہ بھائی سبق محادثے کا ترجمہ ہوا۔ اب تمرین دیکھیے، تمرین نمبر 1، اس میں کیا ہے؟ التمرین علی الفعل علی الفعل المجهول، فعل مجہول پر تمرین کیسے بنائیں گے؟ فتح البقال الدکان، بقال نے دکان کھول دی، کھولی، ٹھیک ہے، بقال نے دکان کھولی۔ اب یہاں مضارع لگا دو، یفتح البقال الدکان، بقال دکان کھولتا یا کھولے گا۔ بقال کے معنی کیا بتلایا تھا بھائی؟ بقال کے معنی بتلایا تھا پرچون فروش، پرچون فروش۔ تو میں نے کہا تھا بقال کا ترجمہ بقال ہی کریں گے۔ تو بقال کی دکان، بقال نے دکان کھولی، یفتح بقال دکان کھولتا یا کھولے گا۔ فتحت دکان، دکان کھل گئی، ٹھیک ہے، یفتح فتحت دکان، دکان کھل گئی، یفتح الدکان، دکان کھولی گئی، کھل گئی ماضی ہے، کھولی گئی مضارع ہے۔ اغلق البقال الدکان، بقال نے دکان بند کر دی، یغلق البقال دکان، یہاں بھی لے کر آئیے، مضارع لگا دیجیے، اس کے بعد کیا ترجمہ کریں گے؟ بقال دکان کھولتا ہے، بند کرتا ہے، بقال دکان بند کرے گا یا کرتا ہے، دونوں مضارع کا ترجمہ ہے۔ اغلق الدکان، دکان بند کر دی گئی، یغلق الدکان، دکان بند کر دی گئی یا بند کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ سب میں بنائیں گے۔ میں ایک لائن سے ماضی میں جو ترجمہ معروف کا ہوا ہے اس کو کر دے رہا ہوں۔ باع البقال الصابون، بقال نے صابن بیچا، اور مضارع لگا کر ترجمہ کر لیجئے۔ لف البقال الصابون، بقال نے صابن لپیٹا۔ وزن البقال الارز، بقال نے چاول تولا، وزن کیا۔ وضع البقال السکر، بقال نے سکر چینی رکھی۔ وجد المشتری، مشتری سکر، خریدنے والے نے چینی پالی، مشتری نے چینی پالی، حاصل کر لی۔ سلم البیع المسکر، بائع نے چینی سپرد کی، سلم یسلم سپرد کرنا۔ ضرب المعلم التلمیذ، معلم نے طالب علم کو مارا، استاد نے طالب علم کو مارا۔ قرأ التلمیذ الدرس، قرأ التلمیذ الدرس، طالب علم نے سبق پڑھا۔ حفظ التلمیذ القرآن، طالب علم نے قرآن حفظ کیا۔ سمع الرجل الخبر، آدمی نے خبر سنی۔ غسل الخادم الاناء، خادم نے برتن دھوئے۔ کتبت الرسالۃ، میں نے خط لکھا۔ طویت الفراش، میں نے بستر لپیٹا۔ کنست الحجرۃ، میں نے جھاڑو دی۔ دق فراش الجرس، چپراسی نے گھنٹی بجائی۔ دیکھیے اب یہ مضارع اس میں لگا دیجئے اور بجائے ماضی کے پھر مضارع کا ترجمہ کیجیے۔ اب فعل مجهول کو دیجیے۔ فتحت دکان، دکان کھولی گئی۔ اغلقت دکان، دکان بند کر دی گئی۔ بیع الصابون، صابن بیچا گیا۔ لف الصابون، صابن لپیٹا گیا۔ وزن الارز، اور چاول وزن کیا گیا۔ وضع السکر، چینی رکھی گئی۔ وجد السکر، اور چینی
پائی گئی یا مل گئی، پائی گئی یا حاصل کی گئی۔ سلم السکر، چینی سپرد کی گئی۔ ضربت تلمیذ، طالب علم کو مارا گیا۔ قرئ الدرس، سبق یاد کیا گیا۔ سمع الخبر، خبر سنی گئی۔ غسل الاناء، برتن دھویا گیا۔ کتبت الرسالۃ، یہ کتبت ہے اصل میں، یہ کتبت الرسالۃ، یہ ملا کر پڑھنے کی وجہ سے کسرہ دیا گیا۔ خط لکھا گیا۔ طوی الفراش، بستر لپیٹا گیا۔ کنست الحجرۃ، حجرت جھاڑو، کنست الحجرۃ، حجرہ، حجرے کو جھاڑو دی گئی، حجرے کو جھاڑو، بستر لپیٹا گیا، حجرے کو جھاڑو دی گئی۔ دق الجرس، گھنٹی بج گئی، گھنٹی بج گئی۔ جی یفتح لگا کر کے اب مضارع مجہول کا ترجمہ کر لیجئے، جیسے یفتح الدکان، دکان کھولی جاتی ہے یا کھولی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یغلق الدکان، یغلق الدکان، دکان بند کر دی جاتی ہے یا بند کی جائے گی۔ یباع الصابون، صابن بیچا جاتا ہے یا بیچا جائے گا۔ یلف الصابون، صابن لپیٹا جاتا ہے، لپیٹا جائے گا۔ یوزن، یوزن الارز، چاول وزن کیا جاتا ہے، وزن کیا جائے گا۔ یوزع، یوزع السکر، چینی رکھی جاتی ہے یا رکھی جائے گی۔ یوجد السکر، چینی شکر پائی جاتی ہے یا پائی جائے گی، حاصل کی جاتی ہے یا حاصل کی جائے گی۔ یسلم سکر، شکر سپرد کی جاتی ہے یا سپرد کی جائے گی۔ یضرب التلمیذ، طالب علم کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا۔ یقرأ الدرس، سبق پڑھا جاتا ہے یا پڑھا جائے گا۔ یحفظ الدرس، سبق یاد کیا جاتا ہے، یاد کیا جائے گا۔ یسمع الخبر، خبر، یسمع الخبر، خبر سنی جاتی ہے، سنی جائے گی۔ یغسل الاناء، برتن دھویا جاتا ہے یا دھویا جائے گا۔ تکتب الرسالۃ، خط لکھا جاتا ہے، لکھا جائے گا۔ یطوی الفراش، بس بستر لپیٹا جاتا ہے یا لپیٹا جائے گا۔ تکنس الحجرۃ، کمرہ، کمرے کو جھاڑو دی جاتی ہے یا جھاڑو دی جائے گی۔ دق الجرس، یدق الجرس، یدق الجرس، یدق الجرس، گھنٹی بجائی جاتی ہے یا بجائی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ۔ ماضی مضارع معروف مجہول لگا کر اس کا ترجمہ کیجئے، اور یہ سبق آپ کا 27 نمبر، سبق نمبر 27 پورا ہوا۔ فی امان اللہ۔